السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. من محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی. آج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جمعہ کے دن ہے، تو ہم تمام کو جمعہ کے فضائل، مسائل اور اس کے احکامات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ چلو آج جمعہ کے فضائل، مسائل اور اس کے احکامات آپ تمام تک پہنچاؤں. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی. 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی. جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے، جس کی رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جمعہ کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا. اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں. اول، جمعہ جمع سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع ہونا، کیونکہ مسلمان اس دن بڑی مساجد میں جمع ہوتے ہیں اور امت مسلمہ کے اجتماعات ہوتے ہیں، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے. دوسرا، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور تمام مخلوق کو پیدا فرمایا. جمعہ کے دن مخلوقات کی تخلیق کا مکمل ہوئی، یعنی ساری مخلوق اس دن جمع ہو گئی، اس لیے اس دن کو جمعہ کہا جاتا ہے. تیسرا، اس دن یعنی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، یعنی ان کو اس دن جمع کیا گیا. اب جو ہے جمعہ کے دن کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے. یہودیوں نے ہفتہ کے دن پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہیں ہوئی تھی. نصارہ نے اتوار کو اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کو پسند فرمایا، جس دن اللہ تعالی نے مخلوق کو پورا کیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے پیچھے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے. مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا. یہ ابن کثیر کے اندر بھی ہے. اب دوستو، جمعہ کے دن کی اہمیت کے متعلق بھی چند احادیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن سارے دنوں کا سردار ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے. یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے. اس دن کی 5 باتیں خاص ہیں. نمبر 1، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. نمبر 2، اسی دن ان کو زمین پر اتارا. نمبر 3، اسی دن ان کو موت دی. نمبر 4، اسی دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے. نمبر 5، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائے، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، اس لیے قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کی طلوع و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں ہے، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے لہذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن ہفتے کی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی سورہ بروج میں وشاہد و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعہ کے دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ جمعہ کا دن قیامت کا دن اس کی گواہی دے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ سبحان اللہ، جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے مگر جمعہ کے دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت و فضیلت کی وجہ سے جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ کچھ جمعہ کی فضیلت اور اس کے احکام تھے۔ تو ہم تمام اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی جو ہے نماز جمعہ کی فضیلت جو ہم نے سنی اور اس کے احکامات سنے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس کی کچھ فضیلت بھی سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچوں نماز جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ہو جاتی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی جو ہے ان حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔